بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج چینل کے ناظرین تیسرا اسم مبارک انشاءاللہ تعالی الرحیم آپ کے ساتھ اس کا شیئر کروں گی کہ الرحیم رحم سے نکلا ہے، جس کا معنی تمام مخلوق پر رحم ہے، دا بیسٹ اوور آف مرسی۔ اور اس کی جو نیچر ہے وہ جمالی ہے، اور جو عدد ہے وہ ہے 258 یعنی 258 258، اور جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کا ہے خاکی۔ آج آپ کے ساتھ اس کے جو پڑھنے کے فوائد اور تمام احادیث اور معنی اور وظائف آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ معنی اردو میں ہم کہیں الرحیم کے معنی ہے نہایت رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، وہ جو ہمارے اچھے اعمال اور اعلیٰ خیالات کے جواب میں اس سے بھی زیادہ فضل اور زیادہ انعامات عطا کرتا ہے، جو خدائی نعمتوں اور نعمتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے والوں کو بہت زیادہ اجر دیتا ہے، جو رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں کتنی ہی خوبصورت بات ہے، اعمال کے ساتھ خیالات، اچھے خیالات کا بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے اور انعامات عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے پر بھی ان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث ایاس بن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والے 3 قسم کے ہوں گے، ایک کامیاب حاکم، ایک ایسا آدمی جو اپنے رشتہ داروں پر رحم کرتا ہے، اور ایک متقی مومن جس کا خاندان بڑا ہو اور وہ بھیک مانگنے سے پرہیز کرے۔ ایک دوسری حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا آغاز اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور خاص رحم کرنے والا ہے سے کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ہم نے الرحمن میں بھی پڑھا۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھائیں جس کے ساتھ میں دعا کروں، میری دعاؤں میں یعنی اللہ کو میں ایسے کیسے پکاروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو، ترجمہ، اے اللہ میں اپنی جان پر بہت ظلم کیا، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، تو مجھ پر اپنی بخشش عطا فرما، بلا شبہ تو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، 4 رکعتوں پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کا حقدار قرار دیتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچتے، خریدتے اور قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے وقت نرم رویہ اختیار کرتا ہے، یعنی کہ جتنے بھی معاملات ہیں زندگی میں ان میں نرمی سے کام لینے کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصوں میں پیدا کیا اور 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین پر نازل کیا، اور اسی ایک حصے کی وجہ سے مخلوقات میں باہمی محبت اتنی ہے کہ جانور اپنے بچے سے کھر اٹھا لیتا ہے اس ڈر سے کہ وہ اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دیکھیے زمین پہ ماں، انسان، باپ، بہن، بھائی، جانور، پرندے، چرند، سب میں کتنی محبت ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ایک حصہ ہے تو باقی 99 حصے کا آپ سوچ لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، پھر اس نے اپنی بیوی کو جگایا اور وہ نماز پڑھتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے، پھر اپنے شوہر کو جگاتی ہے اور وہ نماز پڑھتی ہے، اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے۔ اسپا بنت یزید رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں اللہ کا سب سے بڑا نام ہے، تو اس میں ایک رحم کا لفظ آیا ہے، الرحیم، تو رحم اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا بڑا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم نے شمار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ ایسے فرمایا، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے بخش دے، تو معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ دعا عربی میں بھی لکھی ہوئی ہے، تو آپ اس کو ضرور کبھی کبھی پڑھ لیا کریں۔ کثرت سے یا اللہ یا رحیمو کہنے کے فوائد۔ اب یہ فوائد ہیں، نمبر 1، ایمان دل میں داخل ہوگا چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ یہ لفظ پڑھنے سے کافر بھی جو ہے اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی اور وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا، یعنی کہ مسلمان ہو جائے گا۔ ایمان اور سلامتی کے ساتھ دنیا کو بھی چھوڑنے کا سبب بنے گا، یعنی کہ آخری وقت ایمان نصیب ہوگا۔ فرما بردار دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پیدا ہو جائے گی، صرف اعمال ہی نہیں، دل بھی رجوع کرے گا، لوگوں کی طرف سے پسند کیا جائے گا، یعنی کہ لوگ اس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے۔ دشمنوں اور مصیبتوں سے حفاظت ہوگی، کاروبار زراعت میں خوشحالی، اس کے لیے کیا، یا الرحمن الرحیم یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر کوئی بھول جاتا ہے، الجھنیں یا غلطیاں ہو جاتی ہیں تو وہ سب کے لیے یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے۔ نماز کے لیے، نماز میں مطلب استقامت، دل لگنا اور خشوع کے لیے یا رحمان یا رحیم۔ سچی محبت حاصل کرنے کے لیے بھی اس کا ایک وظیفہ ہے، اور مشکلات سے نجات، ہر قسم کی مشکل جو بھی ہے اس سے نجات کے لیے۔ اب کچھ وظائف آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ دنیاوی پریشانیوں سے نجات اور فضل حاصل کرنے کے لیے فجر کے بعد 500 مرتبہ یا رحیموں کا ورد کریں۔ دل میں سکون و یقین کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کے لیے 1000 مرتبہ یا رحیموں کا ورد کریں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ پھلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے پانی پر کثرت سے یا الرحمن الرحیم کا ورد کریں، اسے درختوں کی جڑوں کے پاس ڈالیں، یعنی کہ جو پانی دم کیا ہوا ہے۔ سستی، غافل رویے سے نجات اور عبادت سے محبت بڑھانے کے لیے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یا رحیموں کا ورد کریں۔ یہ کتنا آسان ہے، صرف 21 مرتبہ یا رحیموں، یعنی 21 سیکنڈ سے بھی کم میں آپ یہ وظیفہ روزانہ ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے وظائف ہیں کہ تسخیر قلوب کے لیے اس کا ورد انتہائی مجرب ہے۔ کسی مصیبت یا دشمن کے خوف سے بچنے کے لیے اس کا وظیفہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دشمن سے پناہ دے گا۔ اب وہی جو پہلے ہے کہ اگر الرحمن الرحیم لکھ کر درخت کی جڑ میں دفن کر دیا جائے تو پھلوں میں برکت ہوگی۔ سچی محبت کے لیے بھی اس کا عمل نہایت آزمودہ ہے، جو شخص اسے 500 مرتبہ روزانہ پڑھے گا وہ دنیاوی مشکلات سے چھٹکارا پائے گا۔ جیسے یہ بتایا کہ یہ اسم مبارک جلالی ہے، تو اس نام کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی بھی کافر عقیدت سے یا رحیم کا وظیفہ پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان ہو جائے گا، اور کوئی بھی مسلمان اس کو 1000 مرتبہ پڑھے گا تو ایمان اور سلامتی کے ساتھ مرے گا۔ مزید آپ کے ساتھ جو وظائف ہیں وہ فجر کی نماز والا 500 مرتبہ بھی شیئر کیا ہے، اور اسی طرح یا رحمان اور یا رحیم دونوں ناموں کو ملا کر ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اتنے پیارے خوبصورت وظائف اور اللہ کا اسم مبارک کو ضرور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ اپنے پیاروں کا فائدہ ہو۔ لائک اور کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوا کرے۔ جزاک اللہ خیرہ کثیرہ۔